اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہے، اللہ کے پیارے بندے ہے، اللہ کے پیارے رسول ہے اور اللہ کے آخری پیارے نبی ہے۔ یا اللہ میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر آپ اپنی خاص رحمتیں، اپنی خاص برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر سال میں ایک مرتبہ یہ دن ضرور آتا ہے، 27 رجب۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی وہاں تک سیر کرائی، اور پھر عرش معلی تک لے کر گئے۔ پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، اور پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اس کے بعد عرش معلی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میرے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو پھر میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہونٹ جو ہے نرم و نازک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے جو ہے ان کو مس کیا اور ان کو بیدار کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے سیر کے لیے بلایا ہے۔ تو کتنی بڑی عظمت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، ایک ایسا جانور جو نہ گھوڑا نظر آتا تھا نہ گدھا نظر آتا تھا۔ تو وہ ایک ایسا جانور تھا کہ جس پر میرے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور پھر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی وہاں پر سیر کروا کر پھر اللہ نے اس کے بعد پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، اور اسی طریقے سے متواتر 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ اور راستے میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ وہاں سارے انبیاء کرام موجود تھے، اور سارے انبیاء کرام جب موجود تھے تو سب انتظار کرنے لگے کہ آج جماعت کون کرائے گا، کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام جو اس پوری کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے نبی ہے، انسان ہے، اس پوری کائنات کے والد ہے، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن جب میرے بھائیوں نماز کا وقت آیا تو سب انتظار کرنے لگ گئے کہ آج ہمیں جماعت کون کرائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب جماعت کا وقت قریب آیا تو میرے پیارے نبی پاک پوری کائنات کے لاڈلے پیغمبر اور پورے تمام نبیوں کے امام اس دن تمام انبیاء کرام کے امام بنے، اور تمام انبیاء کرام پیچھے کھڑے تھے، اور میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے کھڑے ہوئے، انہوں نے جماعت کرائی اور تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ تو اس دن سے میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام بنے۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جنت بھی دکھائی گئی اور پھر جہنم بھی دکھائی گئی، اور جن لوگوں کو جو سزائیں مل رہی تھی وہ بھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے۔ لیکن جب ساری سیر کر لی، عرشوں کے سیر کرنے کے بعد، آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد، جب میرے اللہ نے کہا کہ اب میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر آؤ، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو پھر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آگے نہیں چل سکتا آپ کے ساتھ۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا،
یہاں سے آگے میرا بارڈر ختم ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اب اس سے جانا آگے میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو میرے پیارے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں سمیت عرش معلیٰ کے اوپر اپنے اللہ کے پاس گئے، فرشتہ بھی نیچے، پوری کائنات نیچے رہ گئی، اور وہاں پر عرش معلیٰ پر اللہ اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور جو ملاقات ہوئی میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے متعلق بات چیت ڈسکشن کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کون سی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، لیکن جب اللہ کے پاس تشریف لائے تو اللہ نے پوچھا، میرے پیارے پیغمبر، جب کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے، تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو ہمارے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا میرے اللہ، آج میں وہ چیز آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں آج وہ چیز لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ پاک اس پر فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے پیارے لاڈلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ میں تو اس پوری کائنات کا رب ہوں، اس پوری کائنات کا خالق ہوں، مالک ہوں، میرے پاس کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک جانتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے وہ چیز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عاجزی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عاجزی پر فخر ہے۔ لوگ تو بڑی بڑی گاڑیوں، بڑی بڑی کھوٹیوں پر فخر کرتے ہیں، مجھے اپنی انکساری اور عاجزی پر فخر ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں آج 27 رجب کا دن ہے، آپ نے بھی عاجز ہو کر اللہ سے ملنا ہے، کیونکہ جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو اتنا دیتا ہے، اللہ کی قسم سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عاجز جو انسان ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر پھل ہوتا ہے، اور جو سیدھا درخت ہے اس کے اوپر آپ کبھی بھی پھل نہیں دیکھیں گے۔ تو جھکنا سیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے سامنے جھکو، لوگوں کے سامنے عاجز بن کر رہو، اللہ کے سامنے عاجز بن کر رہو۔ اور اللہ کے دو نام ہے، یا اللہ یا صمد۔ یا اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یا صمد یہ اللہ کا صفاتی نام ہے کہ اے بے نیاز، اے بے نیاز ذات۔ تو جب اللہ کے دو اسم پڑھو گے تو پھر اس کے بعد آپ ایک تسبیح اس کی پڑھ لے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور پھر آپ اللہ سے دعا مانگو، آپ کو جو چاہیے اللہ پاک آپ کو دیں گے۔ رزق کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، بچوں کی کمی ہے، اگر بچے نافرمان ہیں، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کی جب بات کرتا ہے تو بیوی بات نہیں سنتی، اور جب بیوی بات کرتی ہے تو پھر خاوند بات نہیں سنتا، اور گھر کے اندر بے سکونی ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ جو 2 الفاظ ہے یہ اللہ کے 2 نام ہے۔ اور 27 رجب کا جو دن ہے یہ بڑا ہی اللہ کا مقدس ترین دن اور عظیم دن ہے اور بابرکت دن ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں۔ اس دن میں جس انسان نے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگ لی، اللہ پاک پھر اس انسان کی جھولیاں بھر دے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام سننے والوں کو اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کریں، اور اس کے علاوہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔